ایک مرتبہ ایک گاؤں میں سیلاب آ گیا۔ لوگ پریشان تھے، گھر بار سب ٹوٹ رہے تھے، جس کی وجہ سے لوگ پریشان پھر رہے تھے۔ کوئی اپنی قیمتی چیزیں گھروں سے اٹھا کر بھاگ رہے تھے، کوئی اپنے زیور پیسہ لے کر بھاگ رہا تھا۔ اس گاؤں میں ایک نائی رہتا تھا جو ایک درخت کے نیچے لوگوں کی حجامت کرتا تھا۔ مشکل سے گزر بسر ہو رہی تھی اس نائی کی۔ اس کے پاس رہنے کو نہ گھر تھا، نہ بیوی تھی، نہ بچے تھے، صرف ایک چادر اور ایک تکیہ اس کی ملکیت تھی۔ جب رات ہوتی تو وہ ایک بند اسکول کے باہر چادر بچھاتا، تکیہ رکھتا اور سو جاتا۔ ایک دن صبح کے وقت گاؤں میں سیلاب آ گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو ہر طرف شور و غل۔ وہ اٹھا اور اسکول کے ساتھ بنی ٹینکی پر چڑھ گیا، چادر بچھائی، دیوار کے ساتھ تکیہ لگایا اور لیٹ کر لوگوں کو دیکھنے لگا۔ لوگ اپنا سامان، گھر کی قیمتی اشیاء لے کر بھاگ رہے ہیں۔ کوئی نقدی پیسہ لے کر بھاگ رہا ہے، کوئی زیور، کوئی بکریاں، تو کوئی کچھ قیمتی اشیاء لے کر بھاگ رہا ہے۔ اسی دوران ایک شخص بھاگتا آ رہا تھا۔ اس نے سونے کے زیور، پیسے اور کپڑے اٹھا رکھے تھے۔ جب وہ شخص اس نائی کے پاس گزرا اور اسے سکون سے لیٹے ہوئے دیکھا تو غصے سے بولا، اوئے، ہماری ساری چیزیں اجڑ گئی ہیں، یہاں جان پر بنی ہوئی ہے اور تو لمبی تان کر سو رہا ہے۔ یہ سن کر نائی بولا، جناب، آج ہی تو غربت کا مزہ ملا۔ جب یہ تحریر پڑھی تو پھر مجھے خیال آیا کہ شاید روز محشر کا منظر بھی کچھ ایسا ہی ہوگا، جب تمام انسانوں سے حساب لیا جائے گا۔ ایک طرف غریبوں کا حساب ہو رہا ہوگا، 2 وقت کی روٹی، کپڑا، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اور ایک طرف امیروں کا حساب ہو رہا ہوگا، بڑے بڑے پلازے، دکانیں، فیکٹریاں، گاڑیاں، بنگلے، سونا اور زیورات، ملازم، پیسہ، حلال حرام، عیش و آرام، زکوٰۃ، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اتنی چیزوں کا حساب کتاب دیتے ہوئے پسینے سے شرابور اور خوف سے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، تب شاید اسی نائی کی طرح غریب ان امیروں کو دیکھ رہے ہوں گے، چہرے پر ایک عجیب سا سکون، اور شاید دل ہی دل میں کہہ رہے ہوں گے، آج ہی تو غربت کا مزہ ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کی اور اللہ کی رضا کے مطابق استعمال اور تقسیم، صدقہ، خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔